آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے محترم و مکرم ڈاکٹر مفتی مجیب الرحمان صاحب علیمی سے آپ نے ایک اچھی گفتگو سنی۔ ایک مسلمان کو بیسک تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، خود بھی ہم لوگ اس سے محظوظ ہوئے، اور ہم لوگوں کو یہ بھی احساس ہوا کہ ہمیں تذکیر کی یعنی بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو ان ایجوکیشن سے، ان تعلیمات سے مزین کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی خاص دقت نہ ہو تو یہ کرسیاں خالی ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں، بڑے لوگ آگے آ جائیں خاص طور سے، اور آگے آ جائیں بڑے لوگ جو ہیں تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ پیچھے سے اٹھ کے ڈائریکٹ آ جائیں آگے، پیچھے والے اوپر جی درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ۔ ہم نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ایک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہوا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ ربا کو مٹا دیتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقے کو بڑھا دیتا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی کہ اگر دوسرے اموال جو ظلم و زیادتی سے حاصل کیے گئے ہیں، وہ اموال اگر بہت زیادہ بھی ہو جائے، جنہیں بہت پسند بھی آ جائے، تو بھی اس میں برکت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو، اللہ کے نعمتوں کے انکار کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہوا سیدھا سیدھی۔ اب اس کے مفہوم پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ربا کو ہم یہاں پہ ایک ٹیگ کے طور پر ایک نیا معنی اس میں پہناتے ہیں کہ ربا کا مطلب یہ ہو گیا کہ ظلم سے حاصل کیے ہوا کوئی بھی مال، ظلم سے، زیادتی سے، غلط طریقے سے کمائے ہوا کوئی بھی مال اللہ اس کو مٹا دے گا۔ مٹانے کا کیا مطلب ہوا؟ مٹانے کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ وہ عین شے ہی زائل ہو جائے گی، یعنی سیونگ اکاؤنٹ ہو، آپ کے پاس مال ہو، چوری ہو جائے، کہیں ختم ہو جائے، یہ ہوا۔ دوسری صورت اور ہے کہ اس سے برکت ختم کر دے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ پر ایسے مصائب ڈالے گا ان غلط مالوں کی وجہ سے کہ وہ مال اچھی جگہ خرچ ہونے کے وہ اسی کے بھرپائی میں پورا ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کا پہلے ورڈ کا معنی ہوا کہ ظلم سے حاصل کیے ہوئے مال کو اللہ مٹا دے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہوا، اور آخرت کا معاملہ کیا ہوگا اس کا؟
کہ آخرت کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس پر آپ کو کوئی اجر، کوئی ثواب کچھ نہیں ملے گا، اور آخرت کا معاملہ بالکل ہی نقصان کا سودا ہو جائے گا۔ یہ اس کا پہلا لفظ ہوا۔ جو مال آپ حاصل کریں، مال آپ کے پاس ہے، آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ مال بہت زیادہ ہے، ہم نے لوٹ کر، کھسوڑ کر، جھوٹ بول کے، دغا بازی کر کے کسی طرح سے اس مال کو حاصل کیا۔ کیوں حاصل کیا؟ جس چیز کے لیے حاصل کیا اس کو اللہ نے بالکل نفی کر دی کہ وہ نہیں پورا ہونا ہے۔ اللہ اس مال کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اس کی برکت سے آپ کو محروم کر دے گا، اس کے نفع بخش ہونے سے آپ کو دور کر دے گا، یہ آپ کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ کہا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اب الٹا، یہاں تو مال حاصل کیا ہوا تھا، آپ کے پاس رکھا ہوا تھا، آپ نے اسے حاصل کیا تھا، یہ حاصل شدہ مال کو کہہ رہا مٹا دے گا۔ اور ایک وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا جائے، جس کو آپ خود مٹا رہے ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے خود مٹا رہے ہیں، یعنی خود خرچ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کہتا وہ یربی الصدقات، اس کو بڑھا دے گا، اس کو کیا کر دے گا؟ بڑھا دے گا۔ بالکل اپوزٹ دونوں کی آیتوں کو دیکھیے کہ ایک وہ مال جس کو آپ سیو کر رہے ہیں، جس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں تاکہ یہ ہماری ضرورت میں کام آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کو مٹا دیں گے۔ اور جس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسپینڈ کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، دوسرے پر کسی بھی اچھی چیز پہ خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اس کو بڑھا دے گا، اس کو کیا کر دے گا؟ بڑھا دے گا۔ اب یہ بڑھانے والا کانسیپٹ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہاں کہاں بڑھائے گا؟ دنیا میں بھی بڑھائے گا اور آخرت میں تو بڑھائے گا ہی بڑھائے گا۔ کیسے دنیا میں بڑھتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو طریقہ یہ ہے بڑھنے کا کہ آپ نے ایک پیسہ کمایا حلال کا اور یہ سوچا کہ ہم اس سے اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں گے۔ مال تھوڑا تھا، کم تھا، تو آپ نے نارمل اسکول میں بچے کو لگا دیا، کیونکہ مال تو آپ کے پاس زیادہ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد میں کیسے بڑھا رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ نارمل فیس دے کر 10 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ فیس والے اسکول میں آپ نے داخلہ کرایا۔ اب وہ لڑکا کے اندر اللہ نے جوش بھر دی، ولولہ بھر دیا، اس کے دماغ کو تیز کر دیا، اس کو بڑھا دیا۔ اب یہ پیسہ تھوڑا جو خرچ آپ نے کیا تھا وہ زیادہ نفع کے ساتھ آپ کو واپس آ رہا ہے۔ وہ لڑکا ڈاکٹر ہو رہا ہے، وہ لڑکا انجینئر ہو رہا ہے، وہ دین کے لیے، دنیا کے لیے، سب کے لیے نفع بخش ہو رہا ہے۔ جس طرح بڑھاتا ہے وہ۔ اگر آپ نے غلط مال خرچ کیے ہیں تو صحیح غلط مال حاصل کیے ہیں تو آپ کو، آپ کے گھر کو یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ جس پر آپ صحیح جگہ، صحیح وے پہ خرچ کرنے کے بجائے غلط جگہ اسے خرچ کرنا مجبوری ہو جائے گی آپ کی، اس طرح گھٹا دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے کم کمایا، آپ کے بچے بیمار نہیں ہیں، مفلوج العقل نہیں ہیں، بہت تیز ہیں، صحت یاب ہیں، صحت یافتہ ہیں، سب ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اب ایک واقعہ لیجئے، پھر ہم آگے پھر اس آیت پر لوٹیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز پہلے ہجری یعنی کہ 100 سال پہ، سینچری پہ، یہ پوری دنیا کے سلطنت اسلامیہ کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ ان کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ فرسٹ سینچری کے لاسٹ ایئر میں وہ بادشاہ ہوئے، 2-3 سال وہ بادشاہ رہے۔ بہت ایماندار۔ ایماندار کا مطلب کیا ہو گیا وہاں پہ دیکھیے گا کہ اس سنت کو زندہ رکھنا ہے جس سنت پہ خلفائے راشدین نے عمل کیا ہے۔ اس سنت میں یہ مینشن تھا کہ آپ کو بیت المال سے صرف اتنا ہی مال لینا ہے جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، 2 ٹائم 3 ٹائم جتنا کھانا ہے، جتنے گھر کے لوگ ہیں اتنے ہی۔ اب ایسا شخص جب مرے گا تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ اس کے پاس کیا ہوگا؟ کیونکہ اتنا ہی۔ اور حضرت عمر کا حال یہ تھا،
یہ عمر نام کے ہیں، یہ پہلے والے عمر، حضرت ابوبکر کے بعد جو دوسرے خلیفہ، ان کا حال یہ تھا کہ مونتھلی جو ملتا تھا اس سے جب بچ جاتا تھا تو اگلے ماہ دوبارہ ملنے سے پہلے اگر وہ بچا ہوا مال ہے تو پھر اس کو بیت المال میں واپس کر دیتے۔ یہ 100 سال کے بعد کا واقعہ ہے عمر بن عبدالعزیز۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس بعض روایتوں میں 10 دینار یا 10 درہم پیسے تھے، اور اس میں سے 3 یا 4 خرچ ہو گئے ان کے جنازے میں، کیونکہ مال اپنے، اگر کسی شخص کا اپنا مال ہوتا تو اس کا جنازے کے کفن دفن کا خرچ اسی سے کیا جاتا ہے، اس پر خرچ ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا تھا ان کی زندگی میں کہ آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، آپ کے بچے کیسے پرورش پائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا جس نے مجھے پرورش کیا ہے وہ انہیں بھی پرورش کرے گا۔ تو اب مرنے کے بعد کچھ سالوں کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ بغداد میں دارالحکومت ہے کہ بغداد سے لے کر شام تک روزانہ ہزاروں اور سینکڑوں کے اونٹ کے پر ان کے سامان لد کے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اتنا بڑے تاجر ہو گئے ان کے لڑکے۔ یہ اس طرح بڑھاتا ہے وہ۔ تو بڑھانے اور گھٹانے کا تعلق کہاں پہ ہے؟ یہ کلیئر ہو گیا، ہمارے کسب پہ نہیں ہے، تعلق اس بات پر ہے کہ ہمیں صحیح وے پہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے، اور جب جس کو جتنی روزی اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا وہ جب چاہے گا بڑھا دے گا اور جب چاہے گا گھٹا دے گا، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہوا۔ اب دوسرے اینگل سے پھر اس آیت کو غور کریں کہ یہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی بڑھ کیوں رہا؟ سوال یہ نہیں، پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی یہ بڑھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ پیسہ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو پیسہ سے بھروسہ آپ کا اٹھ کر کہاں بھروسہ چلا جاتا ہے؟ اللہ پر۔ جب آپ پیسہ جمع رکھتے ہیں تو آپ کا پورا دھیان اور پوری توجہ کدھر رہتی ہے؟ اس پیسے پر، گویا کہ آپ اپنے پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو نارمل ظلم سے حاصل شدہ جو مال نہ بھی ہو، وہ بھی ان صدقات جو ظلم سے حاصل نہیں بلکہ حلال کمائی کے ساتھ اس کو آپ نے خرچ کر دیا اور خرچ کر کے مطمئن ہو گئے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے پاس اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جب چاہے گا اس کو بڑھا دے گا، اور جس شکل میں چاہے گا اس شکل میں بڑھا دے گا۔ اسی لیے پہلی چیز جو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ تمام فرائض، یعنی 5 فرض ہیں، ان 5 فرائض کے بعد جو سب سے اہم فرض ہے وہ ہے طلب الحلال، حلال رزق طلب کرنا۔ یہ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، غلط راستہ استعمال کرنا کام نہیں ہے، صحیح وے پر، کیونکہ یہ قسمت میں لکھا ہوگا جتنا رزق اتنا آپ کو آئے گا، لیکن آپ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہیں گے تو بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ کا کام ہے کوشش کرنا، لیکن کوشش کو کیا ہونا چاہیے؟ غلط وے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس مارکیٹ کے طور پر تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں بغیر کسی چیز، تھوڑا سا ایک مثال لے کر کے یہاں سے، کہ کیسے گھٹانے اور بڑھانے کو، کہ آپ نے صحیح وے پہ سارا کچھ کام کیا اور جو پیسہ آپ کا خریداروں کے پاس تھا وقت پہ سب آ گیا، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، یہ برکت ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ نے گڑبڑی کی، غلط وے سے زیادہ کمانے کی کوشش کی، اور یہ پیسہ کس کو آپ نے دے دیا کما کر کے؟ خریداروں کو، اور وقت جب آیا تو انہوں نے آپ کو دیا نہیں۔ ایک تو گھٹنے کا طریقہ یہ بھی ہو گیا نا۔ تو یہ جو جوڑ گھٹاؤ اور حساب میں جو ہم الجھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں صحیح وے پہ کوشش کرتے رہنا اور اللہ کی طرف ہر حال میں ہمیں متوجہ رہنا، یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھنا
ہر حال میں یہ بندہ کو ہر حال میں نیک بنائے رکھتا ہے۔ تاجر حضرات، تجارت کا یہ ہب ہے، اس لیے ہماری ساری گفتگو اسی کے گرد ہوگی کہ تاجر حضرات کیا اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تاجر حضرات کیا اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ عام طور پہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ مولوی، مولانا، مدرسے میں پڑھنے والا، خانقاہ میں بیٹھنے والا، چلہ کشی کرنے والا یہ بہت بڑا بزرگ ہوگا، اور جو تجارت کرنے والا ہے وہ بزرگ نہیں ہوگا۔ یہ غلط ہے، یہ نظریہ انتہائی غلط ہے۔ اللہ رب العزت ہر بندے سے ڈائریکٹ منسلک ہے، ہر بندے کے شہ رگ سے قریب ہے، ہر بندہ اس کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے صرف اسی کا ہے، نہیں، بلکہ ہر بندہ اللہ کا ہے۔ تو جو اس سے کنیکٹ ہو جائے گا، جو اپنا تعلق اس سے جوڑ لے گا، وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، اللہ کا برگزیدہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب لوگ نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو عرش میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کیا قسم کے؟ 7۔ عرش میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس میں حدیث کے لفظ ہے تاجر الامین، امانت دار تاجر، امانت دار تاجر۔ جو عرش کے نیچے ہوگا، یہ کیا ہے، ایک بتانے کا طریقہ کا، قرب کا ایک ذریعہ بتایا گیا لفظ، کیونکہ اللہ رب العزت عرش پہ جلوہ افروز ہے، تو جو عرش کے قریب ہوگا مطلب کہ اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں کہ یہ اس سے قریب ہوگا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے قریب ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ اور جب قیامت کے دن ہلاکی میں بڑے بڑے نیک لوگوں کی حالت خراب ہوگی، اس وقت یہ تاجر حضرات جو امانت داری کے ساتھ اپنے کاروبار کو کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کیا کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو عرش کے سائے کا 2 معنی یہاں ہو گیا، ایک تو اللہ کے قریب ہوں گے، دوسرا معنی ہے کہ عرش جو اس وقت قیامت کے دن جو افراتفری کا ماحول ہوگا اس سے وہ محفوظ ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مواقع نہیں ہیں، ہر شخص کے لیے موقع ہے، جو جہاں پر ہے وہیں سے اگر اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ اس کا ہو جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد کا رخ کرے، یعنی ہر وقت 5 وقت تو جانا ہی جانا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایکسٹرا وائز وہ جو مسجد کا رخ کر رہا ہے یا چلہ کشی کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں ہے وہیں سے اللہ کو ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کو یاد کرنے کے طریقوں میں سے کیا ہے کہ آپ شرعی طور پہ سارے کام کو کیجئے، نماز وقت پہ پڑھیے، امانت داری کے ساتھ بغیر ظلم و زیادتی کیے ہوئے اپنے کاروبار کو کیجئے۔ اب یہاں پر ایک دوسرے اینگل سے اس لفظ کو، اس آیت کو دیکھیں جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اچھے طریقے سے، یہ اصل ہے ربا کے مقابلے میں بے بولنا چاہیے، یعنی ربا کے مقابلے میں کہنا تھا کہ بے یعنی خرید و فروخت، تجارت، تو اللہ نے اس کی جگہ لفظ صدقات کہا۔ تو ایک مفہوم اس سے یہ بھی متشرع ہوتا ہے کہ یہ جو بے ہے یعنی تجارت ہے، اگر صحیح وے میں حلال طریقے سے ہو تو یہ پورے کے پورے صدقہ ہے، یہ پورے کے پورے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کیوں؟ تو آپ اپنے پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ نیک ہیں، نیک آدمی پہ خرچ کرنا، بال بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ جتنے، کیونکہ بغیر انسان ایک معاشرتی زندگی گزارے گا نا، سب پر تو اسپینڈ کرنا پڑے گا نا، اس پر حقوق واجب ہے نا، تو ان سب کو پر جو آپ خرچ کریں گے کما کر کے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے کس سے تعبیر کیا؟ صدقہ سے تعبیر کیا، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ۔ گویا کہ آپ کا عمل بھی صرف ایک چیز اس میں
اضافہ کر لینا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے، تو یہ کام بھی آپ کا مکمل طور پر عبادت کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے آپ اللہ 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 کر رہے ہیں۔ یہ اللہ والے لفظ جو آ گیا، اس کی ایک شرح کر دیں کہ یہ جو ہم بے کی اتنی باتیں کہ ہمیشہ توکل، اللہ پہ ایمان، اللہ کے ساتھ منسلک ہونا، یہ اصل ذکر ہے۔ لفظ کا منہ سے بولنا یہ ذکر نہیں ہے، یہ اس کی تو رسم ہے۔ اصل چیز ہے کہ اس ذات پر آپ فدا ہو جائیں، اپنے مالک و خالق پر آپ بالکل فریفتہ رہیں، اس کی مرضی پر اپنی تمام مرضی کو قربان کر دیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو گویا کہ آپ ذکر میں ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے جیسے بارش ہو سامنے بہت تیز، اور ایک آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہوا؟ سبحان اللہ کا معنی ہوا کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے تحت ہے، اس سے کوئی بھی ایک ذرہ، دنیا کا سارا نظام اس کے تحت ہے، اس لیے دنیا کے کسی نظام میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ اب یہ شخص جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ بارش ہونے کا کون موسم ہے، آج جو ہے ریٹ بڑھنا تھا مال کا، یہ بارش ہو کے سارا جو ہے پورا جو ہے بازار ہی ٹھپ ہو گیا۔ کیا کہا اس نے؟ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا کہ آج جو کمانے کا دن تھا اسی دن بارش ہو گئی، سارا بازار ٹھپ ہو گیا۔ سبحان اللہ تو وہ لفظ کہہ رہا ہے اور دل سے نہیں، زبان سے، دوسری زبان سے اللہ کی برائی کر رہا ہے، کیونکہ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اس نے اپنی مرضی سے بارش برسائی ہے تو آپ کو اس پر قربان ہو جانا ہے۔ آپ کو یہ سوچنا نہیں ہے کہ یہ نفع ہمارے لیے کس طرح نفع میں بدلے گا، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم راضی رہیں گے اپنے مولا سے، آج مال بکے نہ بکے، ہمارا قلب ہمیشہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا رہنا چاہیے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ مال سڑ جائے، کہ گل جائے۔ ہمیں جو رب ہے، جو ہمیں اپنا بندہ کہہ رہا، وہ رب ہے۔ رب کا مطلب ہے کہ جب بھی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، وہ ضرورت تمہاری پوری ہوگی۔ جب وہ کہہ دیا تو اس پر یقین ہو جانا چاہیے بندے کو۔ یہی بندگی ہے۔ ہمیں اپنے اوپر غور ہی نہیں کرنا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اگر اس طرح آپ زندگی گزاریں گے تو ہر لمحہ آپ کا عبادت ہے۔ لفظ سبحان اللہ کہہ کر یہ عبادت نہیں ہے، بغیر کہے ہوئے اسے راضی رہیے، یہی تو سبحان اللہ ہے۔ اور آپ کہہ کر بھی اس کی نافرمانی کریں گے، قلب سے اس کا انکار کریں گے تو کیسے ہوگا؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ لیکن اس بیچ میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسب سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرائی نہیں کیجیے، کوشش نہیں کیجیے، کوشش کو ترک نہیں کرنا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، لیس للانسان الا ما سعی، لیس للانسان الا ما سعی۔ اس آیت کا دو طرح ترجمہ ہے۔ اس آیت کا دو ترجمہ، ایک ایمان ہے اور ایک ظاہر ہے۔ اب ان دونوں ترجمہ کو ترجمہ ایک ہی ہے، لیکن ہم اس کو دو اینگل سے سمجھائیں۔ انسان کے لیے نہیں ہے مگر کوشش، یعنی انسان کا کام ہے صرف کوشش کرنا، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ۔ یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، نتیجہ کس کے آئے گا؟ اللہ کی مرضی سے آئے گا۔ ہم کوشش کیے، بہت کوشش کیے، نہیں ہوا سفل، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی نہیں تھی، کوئی اور اس کی مصلحت ہوگی، کہا کہ ہم آگے بڑھ گئے۔ لیکن دوسرا اس کا معنی لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی عطا کیا جائے گا جس راہ میں وہ کوشش کرے گا۔ کوشش نہیں کر رہا، بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دے دے گا، تو کچھ نہیں ملے گا۔ امتحان میں پاس ہونے والے کو کیا کرنا ہوگا؟ محنت کرنی ہوگی۔ اب اس کے بعد میں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو پاس کرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، صبر کریں گے، ہم اس کی مرضی پر راضی رہیں گے۔ اسی طرح بزنس کریں گے، بزنس کے اندر جتنی ٹیکنالوجی اور جتنی پروگرامنگ ہم کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم احاطہ کر کے
ہم کوشش کرتے رہیں. یہ پروگرامنگ کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل مفلوج ہو کے جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. پوری کوشش کرنی چاہیے. اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے برکات دی ہے انہیں اور کوشش کرنی چاہیے. آج 1 دکان ہے، کل 2 دکان کرنی چاہیے، کل اس کے بعد 10 دکان کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو دوسرے کا رزق دیا جائے گا نا، کیونکہ اس کا ہاتھ بڑا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے صدقے میں دوسرے کا رزق بڑھائے گا، تو اس کو جب دے گا تبھی تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اس کو اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ دوسری جگہ قوم کے لیے، امت کے لیے صحیح وے پہ خرچ کر سکے. تو اپنے کاروبار کے کرنے میں ہمیشہ اچھی پروگرامنگ کے ساتھ کوشش کرتے رہنا چاہیے.